اس کے بعد جو ہے تقویت الایمان میں انشاءاللہ ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے کہ شرک فی العلم کیا ہے۔ شرک فی العلم کی تردید، اس حوالے سے باب شروع ہو رہا ہے۔ باقی شرک کی برائی اس حوالے سے باب ختم ہو چکا ہے۔ شرک فی العلم، اللہ کے علم میں شریک بنانا وہ کیسا ہے اور اس کی تردید کیسے ہوگی، یعنی کیسے جو ہے اس کا رد ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ چوتھا باب ہے اس کتاب کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید کی آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، نہیں جانتا انہیں مگر وہی، نہیں جانتا کوئی ان کو، غیب کی کنجیوں کو، الا ہوا مگر وہی، یعنی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ خشکی میں ہے، تری میں ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ خشکی پہ ہے، زمین کے پشت پر ہے، تری میں ہے، سمندروں کی تہ میں ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں کوئی پتا گرتا مگر وہ اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ، اور نہ ہی کوئی دانہ، رطب کہتے ہیں کہ اس میں تر، جیسے تری، خشکی تری جو ہے، کوئی دانہ جو ہے تازہ دانہ یا تری میں کہہ لیں یا پانی میں ہے تو وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ ہی خشک، نہ ہی کوئی دانہ ایسا جو خشکی میں ہو یا تری میں ہو، کسی چیز میں کہیں بھی دانہ ہو زمین پر، خشکی میں، تری میں، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور الا فی کتاب مبین، جو واضح طور پر لکھی ہوئی نہ ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے معاملہ، یعنی یہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ ایک ایک دانے کے حوالے سے، ایک ایک چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے پاس علم موجود ہے اور لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کوئی بھی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہو یا تری میں ہو یا خشکی میں ہو، مگر وہ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تقادیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کی وضاحت صاحب کتاب کیا کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک نے انسان کو ظاہری چیزیں معلوم کرنے کے لیے کچھ چیزیں دی ہیں، ظاہری چیزیں معلوم کرنے کے لیے کچھ چیزیں دی ہیں، جیسے دیکھنے کو آنکھ، سننے کو کان، سونگھنے کو ناک، چکھنے کو زبان، ٹٹولنے کو ہاتھ، اور سمجھنے کو عقل بخشی۔ پھر یہ چیزیں انسان کے قبضہ و اختیار میں دے دی ہیں، یعنی اللہ انسان جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، جو سننا چاہے سن سکتا ہے، جب چاہے ان سے کام لے سکے۔ مثلا آنکھ سے دیکھنا چاہا، آنکھ کھول دی، نہ چاہا بند کر لی، اسی پر ہر ایک عضو کو قیاس کر لے۔ اور انسانوں کو ظاہری چیزوں کے معلوم کرنے کی کنجیاں دے دی ہیں، ظاہری چیزیں معلوم کرنے کی کنجیاں، جیسے کنجی والے ہی کے اختیار میں تالے کو کھولنا ہوتا ہے، تالا کھولے گا، کنجی جس کے پاس ہے وہی کھولے گا، یا نہ کھولنا۔ اسی طرح ظاہری چیزوں کا معلوم کرنا انسان کے اختیار میں ہے، چاہے معلوم کرے یا نہ کرے، یعنی کسی چیز کا علم لینا ہے، بندہ چاہے تو لے سکتا ہے، نہ چاہے تو نہ لے۔ ظاہری چیزیں کہ کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو چلا جائے دیکھ لے، نہیں دیکھنا چاہتا تو نہ جائے، یہ ظاہری چیزوں پر انسان کا اختیار ہے۔ تو یہاں پر جو ہے شرک فی العلم کی تردید کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ اللہ کا علم یہ ہے، انسان کا علم محدود ہے، جو چاہے کرے، جو نہ چاہے تو نہ کرے، یعنی آنکھیں محدود ہے، دماغ محدود ہے، آنکھیں محدود ہے، کان محدود ہے، جتنا سننا چاہے گا سنے گا، اور اگر کچھ حد سے زیادہ نکل جائے یا تجاوز کر جائے، اس کی جو ہے نا آگے نکل جائے تو مسافت بڑھ جائے تو وہ نہیں سنے گا۔ دیکھنا بھی اسی طرح انسان کا، سوچنا بھی اسی طرح انسان کا، اور جو ہے ہاتھ بھی اسی تک کام کریں گے جب تک ہاتھ پہنچے گا، نہیں پہنچے گا تو کام نہیں کریں گے ہاتھ۔ تو یہ انسان کی محدود علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بہت زیادہ ہے۔ آگے صاحب کتاب کہتے ہیں علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، علم غیب۔ اب کیا ہے کہ شرک ہوتا ہے، یہ شرک کی ایک قسم بیان کی جا رہی ہے کہ شرک ہوتا ہے اللہ کے علم غیب میں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بھی علم غیب رکھتا ہے، فلاں بھی علم غیب رکھتا ہے، تو یہ اللہ کے علم کے اندر شرک ہے،
یعنی اللہ کے علم میں کسی کو شریک بنا دیا گیا، یعنی جو اللہ کا علم ہے دوسرے کے پاس ہے، یعنی اللہ کا شریک بنا دیا علم کے اندر۔ تو علم غیب اللہ کو ہی ہے اور کسی کو نہیں ہے، اس کی صاحب کتاب وضاحت کرے گا۔ اس کے بعد دوسری باتیں، اس کے برعکس غیب کا معلوم کرنا انسان کے اختیار سے باہر ہے، یعنی ظاہری جو چیزیں ہیں وہ تو انسان معلوم کر سکتا ہے، لیکن غیب کا جو علم ہے وہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے انسان یا مقرب ترین فرشتے کو بھی غیب کے معلوم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا کہ جب چاہیں اپنی مرضی سے غیب معلوم کر لیں اور جب چاہیں نہ کریں، بلکہ اللہ پاک اپنی مرضی سے کبھی کسی کو غیب کی جس قدر بات بتانا چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ یہ غیب کا بتا دینا اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، کسی کی خواہش پر نہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کو غیب کا علم ہو چکا ہے، یہ بھی اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، اللہ چاہے گا تو اس کو علم دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا۔ جیسے انبیاء کو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ قیامت کے دن یہ ہونا ہے، قیامت کے دن یہ ہونا ہے، قبر میں یہ ہونا ہے، حشر میں یہ ہونا ہے، یہ علم غیب ہے۔ نبی علیہ السلام نے، آپ سادہ سی مثال لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے یہ باتیں نہیں کی، آپ نے نبوت سے پہلے یہ باتیں نہیں کی، حالانکہ اسی معاشرے میں رہتے تھے، اسی علاقے میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عرصہ ہے، 40 سال کی عمر، بڑا طویل عرصہ ہے۔ اس عمر کے اندر کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قبر میں یہ ہوگا، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حساب و کتاب ہوگا، میزان ہوگا، پل صراط ہوگی، یہ معاملات ہوں گے، کبھی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ علم نہیں دیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ بندہ جاننا چاہے، لیکن جب اللہ کا ارادہ ہوگا تب اس کو پتہ چلے گا، نہیں ارادہ ہوگا تو نہیں پتہ چلے گا۔ تو علم غیب اپنی مرضی سے پتہ نہیں لگایا جا سکتا، جو اپنی مرضی سے جس کو علم ہو تو اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بذات خود علم ہے، مستقبل کا علم اللہ تعالیٰ کو بذات خود ہے، اللہ کو کسی نے بتایا نہیں، خود علم ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، اس لیے یہ علم غیب ہے۔ اور اگر کوئی اور بندہ جو ہے عوام الناس میں سے یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ فضول ہے، کیونکہ وہ اپنے ارادے سے کچھ نہیں اگلی بات بتا سکتا۔ اگر کچھ بتانے کی کوشش جو کرتے ہیں آج کل جو بیٹھے ہوتے لوگ جو ہے تقدیر بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں فلاں فلاں، یہ سارے دھوکے ہیں اور یہ سارے جادوگری کے کمال ہیں، اور جو ہے جادوگر جو ہے اسلام کا سخت ترین دشمن ہے، یہ جادوگری ہے۔ کچھ علم جو ہے جنات ان کو دے دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں سب ان کے پاس ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اپنے اختیار سے علم غیب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کو بعض بات دریافت کرنے کی خواہش ہوئی، بہت دفعہ ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سمجھنا چاہیے یا دریافت کرنا چاہیے، مگر وہ بات آپ کو معلوم نہ ہو سکی۔ پھر جب ارادہ الہی ہوا فوراً بتا دی گئی، جب ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ عہد رسالت میں منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، اس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا، آپ نے کئی دن تک معاملہ کی قرید کی مگر کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ اگر آپ علم غیب رکھتے، دور کا علم رکھتے، آپ کے جو دسترس میں نہیں تھا اس کا علم رکھتے، تو پھر آپ پریشان نہ ہوتے۔ کافی دن تک آپ پریشان تھے اور آپ جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے مسئلے کو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر بتا دیا منافق کذاب ہیں، صدیقہ پاک دامن ہیں، اب ایک مسلمان موحد کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں اپنے پاس ہی رکھی ہیں، خزانوں کا کسی کو خزانچی نہیں بنایا، وہ خود اپنے ہاتھ سے قفل کھول کر جس کو جس قدر چاہے دے دے، اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ یعنی اللہ دینا چاہے تو کون اللہ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ تو یہی جو ہے عندہ مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، یعنی یہ کنجیاں اللہ کسی کو نہیں دیتا کہ یہ لے لو چلو اس سے تم تالا کھول کے علم حاصل کر لو، نہیں، بلکہ اللہ جب چاہے وہ علم غیب کھولے اور اس کو بتا دے، اگر نہیں بتانا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں کو علم غیب ہے فلاں کو، تو یہ فضول باتیں ہیں۔